شوہر نے اپنی مرضی سے مجھ سے پسند کی شادی کی اور دوسرے ہی دن میرے سامنے 50 لاکھ روپے کا ایک بیگ رکھا اور بولا، تم خود مجھ سے طلاق لے لو، میں تمہیں یہ سارے پیسے دے دوں گا اور طلاق کے بعد بتا دوں گا کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ شوہر کی بات سنتے مجھے حیرانگی کے ساتھ ساتھ وہ بیوقوف بھی لگا۔ چاہتا تو خود سے ہی طلاق دے دیتا، میرے تو حق مہر بھی صرف 50,000 روپے تھی، آسانی سے چھٹکارا مل جاتا، لیکن کوئی تو راز تھا۔ میں نے چالاکی کی اور 5 دن کا وقت مانگا، اور پھر جیسے ہی شوہر طلاق دینے لگا تو میں نے ایسی چیز سامنے کی جسے دیکھتے ہی شوہر کا رنگ پھک ہو گیا، کیونکہ وہ میرا نام مہجبی ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور شکل و صورت کی بھی بہت خوبصورت تھی۔ ہم ایک ٹاؤن میں رہتے تھے۔ اس ٹاؤن میں بہت سے امیر لوگ رہتے تھے، لیکن ہمارا گھر چھوٹا سا تھا، پر اس بات کی خوشی تھی کہ ہم ایسی خوبصورت جگہ پر رہتے تھے۔ یہ گھر ہمیں بابا کی نوکری کی وجہ سے ملا تھا، اور پھر میرے والد صاحب نے اسے قسطوں میں خرید لیا۔ مجھے امیر بننے کا بہت شوق تھا۔ مجھے امیروں کی زندگی جینا اچھا لگتا تھا کہ جس میں کوئی ٹینشن نہ ہو، جب دل کرے شاپنگ پر جاؤ، جب چاہے ہوٹل میں کھانا کھاؤ، کام بھی کوئی نہیں کرتا تھا۔ لیکن میں جانتی تھی کہ میری قسمت بدلنے والی نہیں ہے۔ ہم لوگ جس طرح کے تھے، میرے لیے کل کو رشتہ بھی اسی طرح کا آنا تھا۔ ہم نے ساری زندگی بس خواب ہی دیکھتے رہ جانا تھا۔ ہمارے گھر کے بالکل سامنے ایک چھوٹا سا فیملی پارک تھا۔ میں ایک دن اس پارک میں چلتی جا رہی تھی کہ ایک بوڑھی عورت میرے سامنے آ کر پھسل گئی۔ میں فوراً ان کی طرف بڑھی، ان کا ہاتھ تھام لیا، ان کو مشکل سے قریب رکھے بینچ پر بٹھایا۔ میں ان کے کپڑے صاف کرنے لگی۔ انہوں نے بہت خوبصورت اصل سلک کی ساڑی پہن رکھی تھی جو کہ مٹی سے گندی ہو گئی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی، تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، آپ کے کپڑے خراب ہو گئے ہیں، میں انہیں صاف کر رہی ہوں۔ انہوں نے مجھے شکریہ کہا، پھر میرا نام پوچھا اور پوچھا کہ تم کہاں رہتی ہو؟ میں نے کہا، سامنے والا گھر ہی میرا ہے، وہیں سے میں یہاں پارک میں کبھی کبھی آ جاتی ہوں، میری دوست بھی ہے، میں اس سے بات کر لیتی ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جب میں پھسلی تو آس پاس اور بھی بہت لوگ موجود تھے، لیکن کوئی بھی میری مدد کرنے کو نہیں بڑھا۔ پھر تم نے میری مدد کی، ایسا کیوں؟ میرا کہنا تھا کہ میری ماں مجھے سکھاتی ہے کہ جب تمہیں دوسروں کی مدد کرنے کا موقع ملے تو اسے ہاتھ سے جانے نہ دینا، کیونکہ اللہ دوسروں کی مدد کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میں نے اس بوڑھی عورت کو اپنا نام بھی بتایا اور اپنا گھر بھی دور سے دکھا دیا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ بوڑھی عورت کچھ ایسا کرے گی کہ مجھے ہی حیران کر دے گی۔ اگلے دن وہ مجھے پھر سے پارک میں ملی۔ اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا جو میری ہی عمر کا لگ رہا تھا۔ انہوں نے مجھے دور سے دیکھ لیا اور پاس آنے کا اشارہ کیا۔ میں منہ نہیں موڑ سکتی تھی۔ میں بھی ان کی طرف بڑھی اور ان کو سلام کیا۔ وہ مجھ سے ایسے ملی جیسے صدیوں سے مجھے جانتی ہے، اور پھر میرا تعارف اس لڑکے سے کروایا جو ان کا بیٹا تھا۔ اس کا نام علی تھا۔ بوڑھی عورت نے مجھے کہا کہ تم اور علی بیٹھ کر باتیں کیوں نہیں کرتے؟ مجھے یہ بات کسی قدر عجیب لگی۔ میں نے کہا، مجھے گھر جانا ہے، میں کافی دیر سے یہاں آئی ہوں، آج بھی میری دوست نہیں آئی تو مجھے جانا چاہیے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ میں کترا رہی ہوں، کہا کہ ٹھیک ہے، تم تھوڑی دیر میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اس نے جانا۔ وہ کہنے لگی کہ جانتی ہو، تم کو اللہ بہت بڑی نیکی کا موقع دینے والا ہے۔ میں نے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور آپ کو کیسے پتا کہ مجھے نیکی کرنے کا موقع ملنے والا ہے؟ وہ نیکی کیا ہوگی؟ میں نے بھی ان سے ڈھیروں سوال کر ڈالے۔ وہ نیکی بہت بڑی ہے، تمہیں اس کا اجر بھی بہت زیادہ ملے گا، لیکن تمہیں مضبوط ہونا پڑے گا، بہت چالاک ہونا پڑے گا۔ کیا تم ایسا کر سکتی ہو؟ میں نے کہا، مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ اب جو بھی کہنا چاہتی ہیں تفصیل سے بتائیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ضرور بتاؤں گی، لیکن ابھی نہیں، خیر پھر ملتے ہیں، شاید تم سے جلد ہی ملاقات ہو جائے۔ ظاہر ہے میری ان سے ملاقات ہونا ہی تھی، کیونکہ وہ بھی اسی پارک میں آیا کرتی تھی۔ میرا بھی گھر میں دل نہیں لگتا تھا، لیکن شاید ان کا ملاقات سے مطلب کچھ اور تھا، اور مجھے وہ تب سمجھ آیا جب میں نے ان کو اپنے گھر میں بیٹھے دیکھا۔ میں اپنی امی کی طرف بڑھی کہ میں تو ان کو جانتی ہوں، یہ مجھ سے ملنے آئی ہوگی۔ میری امی نے میرا راستہ روک لیا اور کہا، کیا کر رہی ہو لڑکی؟ کیا منہ اٹھا کر اندر آ جاتی ہو؟ جاؤ، جا کر پہلے تیار ہو جاؤ۔ میں نے کہا، میں تیار کیوں ہو جاؤں؟ ٹھیک ہے، وہ مہمان ہے، لیکن ابھی میرے الفاظ میرے منہ میں ہی تھے کہ میری ماں نے کہا، پاگل ہو، تمہارا رشتہ دیکھنے آئی ہے، کیا ان کے سامنے ایسا منہ لے کر جاؤ گی؟ میرے قدموں تلے سے تو زمین نکل گئی اور منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ میرے لیے رشتہ لے کر آئی تھی اور اپنے اسی بیٹے کا، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ 2-4 ملاقاتوں کے بعد ہی انہوں نے مجھے بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ امی نے کہا، اپنا منہ ٹھیک کرو، جبکہ میرا منہ وہ پہلے سے اچھی طرح دیکھ چکی تھی۔ خیر، بڑھتی کیا نہ کرتی، جا کر تیار ہو گئی اور ایسے پیش آئی جیسے ان کو نہیں جانتی۔
پھر انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ آپ کی بیٹی کو میں نے پارک میں دیکھا تھا، اس نے میری مدد کی تھی، بہت پیاری بچی ہے۔ میرے باپ نے پہلی دفعہ مجھے فخر کی نگاہوں سے دیکھا ہوگا۔ میرے ماں باپ تو اس رشتے سے خوش تھے، وہ بھی راضی تھی، لیکن میری شکل بتا رہی تھی کہ میں بالکل بھی ایسا نہیں چاہتی، کیونکہ مجھے ابھی شادی کرنا ہی نہیں تھی۔ پھر انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا، میرے ہاتھ میں ایک فون کا ڈبہ پکڑایا۔ امی نے کہا، یہ کیا کر رہی ہے، کیا ضرورت ہے؟ سب کیونکہ پہچان گئے تھے کہ وہ بہت ہی مہنگا فون تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ اس کے لیے تحفہ لائی تھی۔ گھر والے بھی خوش تھے، شام تک تبصرے کرتے رہے۔ میری ماں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ شادی کے بعد جب ہم اس کے گھر جائیں گے تو اسے کہیں گے کہ ایسا کرے ویسا کرے، تو وہ مجھے رخصت کر کے بیٹھی تھی۔ میں تب اچھلی جب وہ موبائل بجا، اب اس میں نمبر کس کا تھا میں جانتی نہیں تھی۔ مجھے میری ہونے والی ساس نے کال کی اور کال پر ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ میرے بیٹے نے تمہیں پہلی ہی نظر میں پسند کر لیا۔ تم ضرور سمجھ رہی ہوگی کہ میں نے تمہیں اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کیا، لیکن دراصل وہ فیصلہ میرے بیٹے کا تھا۔ وہ تم پر پہلی نظر میں ہی مر مٹا ہے، اس لیے میں تمہارے گھر رشتہ لے کر آئی ہوں، اور میں نے بالکل بھی دیر نہیں کی۔ میں تمہاری طرف سے ہاں کا جواب سننا چاہتی ہوں۔ بیٹی، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گی۔ میں کیا کہتی، میں نے ان کو بس اتنا کہہ دیا کہ جیسی میرے ماں باپ کی مرضی ہوگی آپ کو بتا دیں گے۔ وہ اس بات پر بھی بہت متاثر ہوئی کہ میں نے ایسی بات بولی۔ خیر، میری شادی پکی ہو گئی۔ شادی کی بات ہونے سے لے کر منگنی اور پھر منگنی سے رخصتی تک میرے لیے اتنے تحفے آئے کہ میں بھی حیران رہ گئی۔ ایک سے ایک مہنگا ترین، اور وہ بھی سارے کے سارے گفٹ علی کی طرف سے تھے۔ اس کا مطلب کہ وہ واقعی مجھے بہت پسند کرتا تھا۔ کہیں کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر آپ نے شادی کے بعد خوش رہنا ہے تو ایسے شخص سے شادی کریں جو آپ سے محبت کرتا ہو۔ اگر اس لڑکے کو مجھ سے محبت ہو گئی تو پھر تو میں بہت خوش قسمت تھی۔ وہ خوبصورت بھی تھا، مجھ سے محبت بھی کرتا، اور ماں بھی اس کی بہت اچھی تھی، یہاں تک کہ ان کا خاندان بھی چھوٹا سا تھا۔ ایک امی جو کہ مجھے ویسے ہی بہت اچھی لگتی تھی، یعنی کہ میری ساس پہلے میری دوست بنی تھی۔ میں بے حد خوش تھی، خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ پہلے میرا شادی کرنے کا کوئی موڈ نہیں تھا، لیکن اب مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اب میں اپنے گھر آ گئی۔ میرا کمرہ کتنی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، میں بس وہی دیکھتی جا رہی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، میں سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، پر علی نہیں، میری ساس تھی۔ وہ میرے کمرے میں آئی، میرا ہاتھ پکڑ کر پہلے میری تعریف کی، پھر مجھے پیار کیا، میری اور تعریف کی اور کہنے لگی، بیٹی، میں نے تمہیں کہا تھا اللہ تمہیں ایک بہت بڑی نیکی کرنے کا موقع دے رہا ہے۔ کسی کو صحیح راہ پر لانا بھی تو نیکی ہوتی ہے، کسی کو بدلنا بھی تو نیکی ہے۔ اگر وہ کوئی برا انسان ہے اور اس کو ایک اچھا انسان بنا دو تو تمہیں نہیں لگتا کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے؟ میں نے کہا، میں آپ کی بات سمجھی نہیں۔ آپ جو کچھ کہہ رہی ہیں وہ بے شک بہت ہی اچھا کام ہے، لیکن اسے نیکی بھی کہہ سکتی ہیں؟ پھر مجھے تفصیل سے بتائیں، میں تو یہی کہوں گی۔ اس بات پر وہ ہنسی اور کہنے لگی، ابھی بہت دن ہیں، آرام سے اس گھر میں ایڈجسٹ ہو جاؤ۔ علی کی تو ایسی روٹین ہے کہ وہ صبح آفس جاتا ہے، رات کو آتا ہے، پورا دن ہوگا ہمارے پاس، ہم لوگ باتیں کریں گے۔ کہتے ہیں اگر آپ کی ساس اچھی ہو تو آپ کو 50% خوش قسمت سمجھے، اور باقی کی خوش قسمتی اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کا شوہر بھی بہت اچھا ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد علی کمرے میں آیا، اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا۔ خوشی سے میرے دل میں لڈو پھوٹنے لگے، یعنی کہ میرا منہ دکھائی کا تحفہ اتنا قیمتی تھا کہ اس کو بریف کیس میں ڈال کر لایا تھا، ورنہ دلہا رات کے ٹائم بریف کیس میں کیا کرے گا؟ آفس سے تو نہیں آ رہا تھا۔ اپنی ہی سوچوں پر ہنستی علی نے مجھے سلام کیا، مجھ سے بہت اچھے طریقے سے بات کی۔ پھر اس نے کہا، کل ہمارا ولیمہ ہے، اور وہ بھی دن کے ٹائم، اسی لیے آپ ابھی تھکی ہوں گی، میں بھی تھک گیا ہوں، ہم لوگ سو جاتے ہیں۔ مجھے اس کی یہ بات اچھی لگی تھی، اس نے میرا احساس کیا، لیکن ایک بات بہت بری لگی، اس نے مجھے وہ کیس نہیں دیا بلکہ اسے الماری میں رکھ دیا۔ میں نے بھی سوچا کہ شاید یہ بھی وہ مجھے کل ہی دے گا، آرام اور سکون سے، ہو سکتا ہے اس میں ہنی مون کے ٹکٹ ہوں، اندر کوئی ایسی چیز ہو جو وہ مجھے تفصیل سے بتانا چاہتا ہو۔ میں تو بہت خوش تھی، سب شاندار تھا، میرے والد صاحب اور میری امی بھی بہت مطمئن تھے، لیکن اگلے دن رات کو کچھ ایسا ہوا کہ میرے قدموں تلے سے زمین کیا، میرے سر سے آسمان بھی اڑ گیا۔ میں حیران پریشان بیٹھی اس کو دیکھ رہی تھی۔ علی نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور میرے سامنے بیٹھ گیا، مجھ سے پوچھا، کیا تم ٹھیک ہو؟ تمہیں کچھ چاہیے؟ تم نے کھانا کھایا ہے، پانی پیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا، ہاں، لیکن یہ سب کیوں پوچھ رہا تھا؟ تھوڑی دیر بعد اس نے وہی بریف کیس اٹھایا، میرے سامنے رکھ کر کھول دیا۔ اس میں کیا تھا یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ بریف کیس نوٹوں سے بھرا ہوا تھا، سچ میں بھرا ہوا تھا، اسے مشکل سے بند کیا گیا تھا۔ علی نے 2 پل مجھے دیکھا۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ تم نے اتنے پیسے ایک ساتھ نہیں دیکھے ہوں گے۔ میں نے کہا، ہاں، تم ایسا کہہ سکتے ہو، لیکن یہ پیسے، بات میری سمجھ میں نہیں آئی، ان پیسوں کا کیا کرنا ہے؟ علی نے کہا، جو بات میں تم سے اب کرنے والا ہوں
اس بات کو غور سے سننا اور ایک پل کے لیے بھی اسے مذاق نہ سمجھنا۔ یہ سارے پیسے تمہارے ہو سکتے ہیں۔ میں نے اسے دیکھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا کیا مطلب ہے؟ کیا کرنا ہوگا مجھے؟ اس نے مجھے کہا کہ تم سمجھدار ہو، یہ سارے کے سارے پیسے اسی صورت میں تمہارے ہو سکتے ہیں کہ تم خود مجھ سے طلاق لے لو۔ نئی نئی شادی تھی، شادی کا دوسرا دن تھا۔ اپنی شادی سے بہت خوش تھی، ساس سے مطمئن تھی، شوہر بھی آنکھوں کو بھا گیا تھا کہ جب اس نے کہہ دیا کہ تم مجھ سے طلاق لے لو تو دل بیٹھ گیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دوں۔ وہ تو پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ اس بات کو مذاق نہ سمجھنا، یہ مذاق نہیں ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہ سب کیوں کہہ رہے ہو؟ کیا تم مجھ سے خوش نہیں ہو؟ تم نے تو مجھ سے پسند کی شادی کی ہے۔ تم تو میرے لیے دیوانے تھے، روز میرے لیے تحفے بھیج دیا کرتے تھے، وہ بھی اتنے مہنگے۔ تحفے کوئی کسی کو دیتا ہے اگر وہ اسے پسند نہیں کرتا۔ اگر تم نے مجھ سے شادی کے دوسرے دن یہی کہنا تھا کہ مجھ سے طلاق لے لو تو پھر تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ کیا میں نے تمہیں تحفے بھیجے تھے؟ میں نے تمہیں پسند کیا تھا؟ میں نے تمہیں کوئی تحفہ نہیں بھیجا۔ تم نے مجھے پسند کیا تھا اور تم مجھے تحفے بھیجا کرتی تھیں۔ میں نے تمہارے بھیجے ہوئے گفٹ کھول کر بھی نہیں دیکھے۔ میرے تو سر سے کبوتر اڑ گئے۔ میں نے علی کو ایک تحفہ بھی نہیں بھیجا تھا۔ میرے پاس تو تحفہ خریدنے کے پیسے ہی نہیں تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی میرے ساتھ کھیل کھیل رہا تھا، پر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بات غور سے سنو۔ تم نے مجھے اتنے سارے تحفے، میں بول رہی تھی کہ اس نے مجھے چپ کروا دیا اور کہا کہ ان فضول باتوں کو ایک طرف رکھو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ سنو۔ اگر تم مجھ سے طلاق لے لو تو یہ 50 لاکھ تمہارے ہو سکتے ہیں۔ یہی نہیں، اس کے علاوہ تم مجھ سے جو بھی مانگو گی میں تمہیں دے دوں گا، لیکن تمہیں مجھ سے طلاق مانگ کر لینا ہوگی، وہ بھی سب کے سامنے۔ میں وہاں سے اٹھ گئی، پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں پی کر پلٹ کر علی کو دیکھنے لگی۔ ایک بات کا جواب دو، کیا تم واقعی مذاق نہیں کر رہے؟ علی نے کہا، مجھے ہر اس چیز کی قسم ہے جو مجھے زندگی میں آج تک ملی، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا۔ میں تمہیں پسند نہیں کرتا۔ اگر تم مجھ سے طلاق لے لیتی تو یہ 50 لاکھ میں اسی وقت تمہارے حوالے کر دوں گا، اور میں ایسا کیوں کر رہا ہوں یہ بھی تمہیں بتا دوں گا، کیونکہ جاننا تمہارا حق ہے۔ لیکن ابھی مجھ سے یہ بات مت پوچھنا، کیونکہ میں تمہیں ابھی نہیں بتاؤں گا۔ میں نے ان کو کہا کہ میں اسے سوچ کر بتاؤں گی، کیونکہ فی الحال مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میرا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ اس نے کہا کہ تم سوچنے کے لیے جتنا ٹائم چاہے لے لو، میں تمہیں 5 دن بعد سوچ کر بتاؤں گی، تب تک تم یہ بات کسی اور کو مت بتانا۔ علی نے کہا، یہ تو تمہیں کہنے والا تھا کہ تم یہ بات کسی اور کو ہرگز نہیں بتانا، یہ بات ہم میاں بیوی کے درمیان ہی رہنی چاہیے۔ میں اس کی بات پر ہنس دی اور کہا کہ مجھ سے طلاق کی باتیں کر رہے ہو اور پھر کہتے ہو کہ میاں بیوی کی باتیں ہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، کیونکہ بہرحال میں بہت دکھی ہو گئی تھی۔ اس نے کہا، میں تمہاری زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں تم سے کوئی رشتہ بھی نہیں بنایا تھا۔ دیکھو جو ہے تمہارے سامنے ہے، اسے تم جو مرضی سمجھو، لیکن میں بھی مجبور ہوں۔ ساری رات مجھے نیند نہیں آئی، اگلا دن اور اس سے اگلے دن بھی یہی سوچتی رہی کہ علی نے ایسا کیوں کہا، اور اگر اس نے مجھے وہ تحفے نہیں بھیجے تو پھر کس نے بھیجے؟ بلکہ وہ تو کہہ رہا تھا کہ میں نے اسے تحفے بھیجے، وہ کیوں مجھے چھوڑنا چاہتا تھا؟ اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ میں اسے طلاق مانگ لوں تو مجھے 50 لاکھ روپے دے گا۔ اگر وہ چاہتا تو ایک سیکنڈ میں مجھے طلاق دے دیتا۔ طلاق دینے کا حق اسے تھا، مجھے نہیں۔ میرا تو حق مہر بھی صرف 50,000 روپے تھا جو اسے ادا کرنا تھا۔ اگر وہ مجھے 50,000 روپے دے کر مجھ سے جان چھڑوا سکتا تھا تو وہ مجھے 50 لاکھ دینے کو راضی کیوں تھا؟ 50 لاکھ بہت بڑی رقم تھی اور اس رقم سے ہم کاروبار کر سکتے تھے۔ میں اپنے لیے بہت کچھ کر سکتی تھی۔ میں اس رشتہ داری اور شادی کو بھول بھی سکتی تھی، کیونکہ اس شادی میں میرا دل کبھی بھی نہیں تھا۔ بس میں علی کی دولت کو دیکھ کر تھوڑی زیادہ خوش ہو گئی تھی، لیکن دولت تو مجھے مل رہی تھی۔ اگر میں اپنی عقل استعمال کرتی تو میں 50 لاکھ سے 50 کروڑ کما سکتی تھی۔ میرا دماغ کسی مشین کی طرح چل رہا تھا، لیکن شاید ایسا کرنے کی ضرورت تھی۔ وہ ایسا کیا چاہتا تھا کہ میں اس سے طلاق مانگ کر لوں؟ اس طرح تو میری بدنامی ہوتی۔ ظاہر ہے جب میں اس سے طلاق مانگتی تو پھر اس کی کوئی وجہ بھی بتانا پڑتی، سارے خاندان والے اور گھر والے میرے بھی پیچھے پڑ جاتے۔ اگر میں یہ سب کر کے اپنا نام بھی بدنام کرواتی اور اپنے آپ کو سب کے سامنے ذلیل بھی کرواتی تو مجھے پیسوں سے کیا خوشی مل جانی تھی؟ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ علی نے کہا کہ یہ بات کسی کو نہیں بتانا، پر یہ چھپانے والی بات نہیں تھی۔ پھر بھی میں نے یہ بات چھپائی۔ تیسرے دن میں نے یہ بات علی کی امی یعنی اپنی ساس کو بتا دی، وہ بھی اس لیے کیونکہ انہوں نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ پوری طرح تڑپ اٹھیں کہ میری نئی نویلی بہو بیچاری رو رہی ہے۔ انہوں نے مجھے اپنی قسم دی اور میں نے ان کو سب بتا دیا۔ وہ اپنا سر پکڑ کر ایک طرف بیٹھ گئی اور پھر مجھے کچھ ایسا بتایا کہ میں حیران رہ گئی۔ آخر وہ دن آ گیا جب میرے شوہر سے مانگا ہوا وقت ختم ہو گیا۔ رات کا وقت تھا، وہ کمرے میں آیا۔
اس سے پہلے جو دن بھی گزرے تھے اس نے کمرے میں قدم نہیں رکھا تھا، بس اپنی ماں کے سامنے مجھے بلاتا، وہ بھی ایسے جیسے میرا دیوانہ ہے۔ میرے شوہر نے میرے سامنے پھر سے وہ بریف کیس رکھا اور کہا، امید ہے اب تم نے اپنا فیصلہ کر لیا ہوگا، تو پھر ضائع کرنے کے لیے میرے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہے۔ اب کوئی ڈرامہ نہ کرنا، جو میں نے تمہیں کہا ہے بس وہ کرو اور بتاؤ کیسے کرو گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جیسا تم چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ وہ حیران ہوا، کیا یہ اس وقت کرنا ضروری ہے؟ میں نے کہا بالکل، کیونکہ شاید اس کے بعد تم اپنا فیصلہ بدل لو۔ علی نے کہا ایسا بالکل نہیں ہو سکتا اور ہنس دیا۔ میں نے بھی اپنے شوہر کی آنکھوں کے سامنے ایک بریف کیس رکھا جو اس کے بریف کیس سے چھوٹا تھا۔ جب میں نے اسے کھولا تو وہ آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھنے لگا۔ شاید اب تم اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا تو علی کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ مجھے علی کی ماں کی وہ بات یاد آئی جو مجھے انہوں نے اسی دن بتائی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے تمہارے نام سے علی کو تحفے بھیجے اور اس کے نام سے میں تمہیں چاہتی تھی کہ تم لوگ یہ سمجھو کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، کہ تم دونوں میں شادی سے پہلے ہی محبت قائم ہو جائے اور تمہارا رشتہ مضبوط ہو جائے۔ یاد ہے میں نے کہا تھا کہ تم نے نیکی کرنا ہے، کسی کو ٹھیک کرنا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کی بات کی تھی۔ میرے بیٹے کے پاس بہت دولت ہے لیکن دولت کی قدر نہیں، وہ اس دولت کو دونوں ہاتھوں سے اڑا رہا ہے۔ میں نے اس کے لیے ایک وصیت لکھی جس کے مطابق جیسے ہی اس کی شادی ہوگی اس کی ساری دولت بیوی کے نام ہو جائے گی، یہاں تک کہ اسے اگر پیسے خرچ کرنا ہوں گے تو بیوی کے دستخط کے بغیر نہیں ملیں گے۔ اس لیے وہ تمہارے ساتھ چال چل رہا تھا، تمہیں پیسے دے کر اس بات پر مجبور کرنا چاہتا تھا کہ تم خود ہی طلاق لے لو، کیونکہ اس وصیت کے مطابق یہ تمہیں طلاق بھی نہیں دے سکتا تھا۔ اگر تم طلاق مانگتی تو یہ کہتا کہ میں کیا کروں، جب وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اس کو آزادی واپس مل جائے گی۔ میں نے میری ساس سے کہا کہ آپ ایسا نہیں کریں، کیونکہ اس طرح تو آپ اس کی شادی کرواتی رہیں گی اور یہ ان کو پیسے دے کر کچھ بھی کر کے اپنی زندگی سے نکال دے گا، لیکن اس طرح علی جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کرے گا۔ تب میری ساس نے پہلی وصیت کو حذف کر کے دوسری لکھی جس کے مطابق علی اپنی مرضی کی دولت خرچ کر سکتا تھا لیکن تب تک جب تک میں اس کے نکاح میں رہوں۔ یہ واقعی بہت الگ قسم کی وصیت تھی، لیکن یہی سچ تھا اور میں اس کی قانونی حیثیت بھی تھی۔ میرا شوہر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ شادی کا مطلب زندگی ختم ہونا نہیں ہوتا، میں آپ کو پسند کرتی ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، کبھی بھی آپ کو تنگ نہیں کروں گی، آپ کی زندگی برباد نہیں ہوئی ہے، میں ہمیشہ آپ کا ساتھ دینے کی کوشش کروں گی۔ میرے شوہر نے 2 دن تک مجھ سے بات نہیں کی، لیکن پھر اس نے مجھ سے اور اپنی ماں سے معافی مانگی۔ اس نے کہا آپ ٹھیک کہتے تھے۔ اس نے مجھے چھوڑنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ہم لوگ سیر کے لیے ملک سے باہر گئے، واپس آئے تو ہم ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار تھے، ایسے کہ ایک دوسرے کو چھوڑنے کے بارے میں سوچنے سے ہی